ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے دنیا کے بڑے فاتح سکندر اعظم کی زندگی کے بارے میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم 350 سے 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی۔ کم عمری ہی میں یونان کے شہری کی ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا۔ یہ اس کے باپ کا خواب تھا، وہ اس کے لیے تیاری بھی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ ذمہ داری سکندر اعظم پر عائد ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کسی طرح پورا کرے۔ اگر سکندر اعظم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں تو سکندر اعظم 20 جولائی 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی تعلیم ارسطو جیسے استاد سے حاصل کی۔ باپ کی موت کے وقت سکندر اعظم کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا تھا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے ارسطو جیسے استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے شاہی محل سے دور ایک فضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے، جبکہ یہاں سکندر نے جسمانی مشقیں بھی سیکھیں اور گھوڑ سواری، نیز اور تلوار بازی میں مہارت بھی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ارسطو اسے ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز یعنی یونان کا دارالخلیفہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کو یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں کوئی مقدونیہ پر حملہ نہ کر دے۔ 2 سال اس کام میں بیت گئے اور اس کے دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلے کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و عریض سلطنت دکھائی دی۔ بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس میں دریا بھی تھے، پہاڑ بھی، صحرا بھی تھے اور جھیلیں بھی۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد بھی شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مقدونیہ کے خلاف رہے تھے۔ انہی کے اکسانے پر دارا نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر 35,000 کی فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جتھا تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے تھے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار والوں سے بھی آگے نکل جاتی تھی۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانی کوس پر سکندر کا سامنا قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 بھی پیدل سپاہی تھے۔ پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کمان دارا کے قریبی لوگوں کے پاس، ان میں اس کا داماد سپتھر اوواتیس بھی شامل تھا۔ سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کنارے پر قبضہ کرنا تھا تاکہ دشمن کی فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، لیکن اس بات پر سکندر ذرا نہ گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لیں۔ بس ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچ گئے پھر اس دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشیائی لوگ جہاں گھوڑ سوار میں ماہر ہیں وہیں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔
مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک زرہ میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کے سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ پہلے پہل وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار کو تیز کر دیا، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقدونی فوج نے جب خود اپنے سپہ سالاروں کو دشمن کی صفوں میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت بند گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربیں لگانی شروع کر دی۔ سکندر چمکدار زرہ پہنے اور سر پر مقدونوی کلغی سجائے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار جمع تھے۔ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایرانی سپہ سالاروں کی لاشیں گرنے لگ گئی۔ سکندر کے بازوؤں کی قوت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تب اس نے اپنے غلام کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا۔ اس کے بعد ایک سپہ سالار سے اس کا نیزہ لیا اور ایک ہی وار میں دارا کے داماد سپتر اواتیس کا کام تمام کر دیا۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان کے 1000 گھوڑ سوار مارے گئے، باقیوں نے بھی بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ایرانی سپہ سالار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا بالکل ہی بھول گئے جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران ایک جانب خاموشی سے کھڑے اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کو تو گرفتار کر لیا اور باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف مقدونیوں کا نقصان نہایت کم ہوا تھا، ان کے 60 سوار اور 30 پیادے مارے گئے۔ البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہے جا سکتے ہیں۔ گرانیکوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا شام کے شہر اسوس کے مقام پر ایک بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود دارا کر رہا تھا اور اس میں تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے، لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کے بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے موجود ہیں۔ اس جنگ میں بھی ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا جبکہ مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا لیکن دارا کی بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہایت عمدہ سلوک کیا۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے مصر کی فتح۔ اب سکندر کا اگلا ہدف مصر تھا لیکن اس کے راستے میں چند ایک ایسے علاقے تھے جو اس سے مقابلہ کرنے پر تیار تھے۔ ان میں پہلا شہر سور تھا۔ سور والوں کو جب پتا چلا کہ سکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ سور ایک جزیرہ تھا یعنی اس کے چاروں اطراف پانی تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعے پر حلہ بول دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا تھا۔ سور کے محاصرے کے دوران سکندر کو دارا کا پیغام ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے، اس کے بدلے میں آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی۔ یہ پیغام سن کر سکندر کا خاص آدمی پارمینیو کہنے لگا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اس پر سکندر بہت خفا ہوا اور کہنے لگا اگر سکندر پارمینیو ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، جس پر سکندر نے دارا کی پیشکش مسترد کر دی اور پیغام بھجوایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہے تو دارا خود آ کر بات کرے۔ سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی۔ اس کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر کسی فوجی کارروائی کے سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 قبل مسیح میں سکندر نے پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریا فرات عبور کیا اور قدیم شہر نینوا کے قریب گوگا میلا کے مقام پر اس کا سامنا شہنشاہ ایران کی عظیم الشان فوج سے ہوا۔ نینوا وہی شہر ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گوگا میلا کی جنگ میں دارا کی فوج میں کم و بیش 10 لاکھ پیادے، 40,000 سوار، 200 تلوار باز رتھ، 15 ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے۔
دارا نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑا سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رتھ اور اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے، اس لیے اس نے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر زمین کو بالکل ہموار کرا لیا تھا۔ اپنے سے 20 گنا بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے ذہن نے فوراً لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر ایسی پرجوش تقریر کی کہ سب کی ہمت بند گئی۔ اس دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے تک وہ بالکل تازہ دم اور چاق و چوبند ہو جائیں۔ اس کے برعکس ایرانی سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام لے کر انہیں تھکا دیا تھا۔ دارا نے اپنی فوج کی ترتیب اس طرح سے کی تھی کہ خود درمیان میں تھا اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی نہایت قابل اعتماد آدمی تھے۔ ادھر مقدونوی سپہ سالار سکندر کو معلوم تھا کہ کسی بھی فوج کی دائیں طرف کا دستہ جنگ کے دوران میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس کی قیادت اپنے نہایت بہادر اور قابل اعتماد جرنیل پارمینیو کو سونپی اور انتہائی دائیں جانب فوجیوں کی ایک اضافی قطار بھی متعین کی تاکہ کسی اچانک حملے کی صورت میں مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریقوں کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے ہتھیار بھی تھے۔ وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا، یہی باتیں اس کے اعتماد کا باعث۔ دوسری جانب دارا کو تعداد کی برتری کی وجہ سے فتح کی امید۔ لڑائی کا آغاز دارا ہی کی طرف سے ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنے رتھ روانہ کی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ دشمن کی فوج میں کھلبلی مچا دیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مقدونوی سپاہی بڑی مہارت سے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس نے اپنے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اس کی توقع سکندر کر رہا تھا۔ پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں داخل ہو اور دشمن پر آخری وار کرنا ہو۔ پھر کیا تھا، پیادوں کی حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بالکل ہی ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برداروں اور مقدونوی جتھوں کو حملے کا حکم دیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا۔ گرانیکوس کے مارکے کی طرح اس مرتبہ بھی سکندر نے پہلے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن ان کی لاشیں کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ دارا نے جب ایک کے بعد ایک آدمی کو گرتے دیکھا تو وہ بھی ہمت ہار بیٹھا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ بس یہی اس جنگ کا انجام بھی تھا۔ اس کے بعد اگرچہ ایرانی فوج کے جتھوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن یہ انفرادی سطح پر تھی اور یہی وجہ کہ مقدونوی فوج کا بال بھی نہ بیکا ہو سکا۔ سکندر نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا ہے تو وہ دارا کے تعاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کے بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں بعض ایرانی جرنیلوں نے خود ہی مل کر اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ موجودہ ایران کے دارالحکومت تہران کے پاس پیش آیا۔ سکندر جب اس جگہ پہنچا تو اسے دارا کی لاش ہی ملی۔ تب اس نے اسے واپس مستقر روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے۔ مستقر ایرانی سلطنت کا دارالخلیفہ تھا۔ ان پے در پے کامیابیوں کے بعد حالات میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ سکندر کی فوج اب وہ نہیں رہی تھی جو مقدونیہ سے روانگی کے وقت تھی۔ اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے لوگوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ یونانی سپاہی جو اجرت پر ایرانی فوج کے لیے لڑ رہے تھے اب سکندر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور سکندر نے ان کے لیے وہی معاوضہ مقرر کیا تھا جو انہیں شہنشاہ ایران کی طرف سے ملتا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ خود سکندر کی طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اس کے احساس خودداری میں اس حد تک اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یونانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنے لگا اور اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کے قریبی دوست لکی تو اس نے اس کو دیوتا ماننے سے انکار کر دیا تو غصے کے عالم میں سکندر نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں گھونپ کر اسے مار ڈالا۔ ایران کی فتح کے بعد بہت سے لوگوں نے سکندر کو مشورہ دیا کہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کر لی، اب وہ واپسی کی راہ لے، لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لیتا۔ یہ 327 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس وقت اس کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ کابل پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو براہ راست دریائے سندھ کی طرف روانہ کیا جبکہ دوسرے حصے کو خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف سے آگے بڑھایا۔ یہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل بھی اس سے فتح نہیں کر پایا۔
कोय मोर के करीब नेसा के मकाम पर दोनों फौजें आपस में मिल गईं और उन्होंने अटक के मकाम पर दरिया सिंध को अबूर किया। इसके बाद दरिया झेलम के करीब उसका सामना हिंदुस्तानी राजा पोरस से हुआ। सिकंदर को मालूम था कि वो पोरस का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह उसने दारा का मुकाबला किया था, यानी वो सामने से हमला नहीं कर सकता। राजा पोरस की बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे, तब उसने एक जंगी चाल चली। उसने एक जर्नैल की क़यादत में अपनी फौज का कुछ हिस्सा पोरस के सामने कर दिया और बाकी फौज लेकर एक और मकाम की तरफ चल पड़ा। इससे पोरस यही ख्याल करता कि मकदूनी फौज की वही मुट्ठी भर सिपाही हैं जो उसके सामने हैं, लेकिन इसकी बेखबरी का फायदा उठाकर सिकंदर एक और तरफ से हमला कर देता। लड़ाई शुरू होगी, लेकिन पोरस को सिकंदर की मौजूदगी का उस वक्त तक इल्म न हुआ जब तक वो दरिया नहीं पार कर चुका था। तब उसने फौरन अपने बेटे की कमान में एक दस्ता सिकंदर की तरफ रवाना किया, लेकिन सिकंदर तो बड़े बड़े सिपा सलारों और जर्नैलों से दो दो हाथ कर चुका था। ये नौजवान उसका क्या बिगाड़ सकता था। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पोरस का बेटा मारा गया और अब सिकंदर के सामने मैदान बिल्कुल साफ हो गया। इससे उसने उसी वक्त पोरस की फौज पर हल्ला बोल दिया। ईरानियों के बरक्स पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा। इसके लश्कर के 180 हाथी भी शामिल थे। इन्हीं से मकदूनवी फौज को ज्यादा खतरा था, क्योंकि हाथियों को देखकर घोड़े हैबतज़दा हो जाते हैं और अपने मालिक का भी कहा नहीं मानते। इस मुसीबत का इलाज सिकंदर ने यूं किया कि जो ही हाथी हमला आवर हुए, उसने अपने सवारों को दो कतारों में बांट दिया और एक हाथी के बाएं और दूसरी दाएं तरफ। ये सवार हाथियों को धकेलते हुए एक तंग सी घाटी में ले गए, जहां जाकर हाथी बिदक गए और खुद अपनी फौज के लिए मुसीबत बन गए। इस मार्के में पोरस के 20,000 आदमी और 100 हाथी मारे गए, लेकिन इस सब के बावजूद पोरस ने हिम्मत न हारी और मुसलसल लड़ता रहा। उसने उस वक़्त तक हार न मानी जब तक उसका जिस्म जख्मों से चूर होकर बिल्कुल निढाल नहीं हो गया। पोरस को गिरफ्तार करके इसी रोज सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर की ये आदत थी कि दुश्मन जो भी हो, आदमी गिरफ्तार होकर आता है उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ज़रूर देता था। उसने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। जिस पर पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर मैदान जंग में पोरस की बहादुरी से तो पहले ही मुतासिर था, अब उसकी गुफ्तगू ने भी उसे कम मुतासिर नहीं किया और बहादुरों को मौत के घाट उतार देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पोरस को माफ कर दिया और उसका तमाम इलाका भी वापस कर दिया। इसके जवाब में राजा भी उसका दोस्त बन गया। सिकंदर को हिंदुस्तान के अंदर जाने और इसके अजायबात देखने का बेहद शौक था। इसका यही शौक और तजस्सुस था जिससे उसने यहाँ आने पर मजबूर किया, वरना ईरानी सल्तनत पर कब्जा क्या कम था कि वो और लालच करता। ताहम जब उसने झेलम से आगे चलने का इरादा किया तो उस मौके पर उसकी फौज ने उसका साथ न दिया। सच बात तो यह है कि पिछले कई बरसों से मुसलसल मुशक्कत ने उन्हें सख्त थका दिया था और अब उनमें मजीद मुहिम्मात सर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। इससे कबल वो जिन ममालिक और रियासतों पर कब्जा कर चुके थे, उनकी अफवाज बआसानी हार मान गई थी। मगर हिंदुस्तानी अफवाज की बहादुरी के बारे में उन्हें झेलम के मैदान जंग में तजर्बा हुआ, जिससे उनका दिल खौफ से भर गया। लेकिन सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, उन्हें दौलत और लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जे की उम्मीद दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ यहाँ मलोई कौम आबाद थी, जिनकी शुजात और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थी। जब सिकंदरी अफवाज मुल्तान पर हमला आवर हुई तो इस कौम ने डट कर मुकाबला किया और इसकी मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा, जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया था। हुक्मा की कोशिशों के बावजूद ये तीर न निकल सका और इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा। यूं सिकंदर ने मुल्तान को भी फतह कर लिया। मुल्तान की फतह के बाद सिकंदर की हुकूमत और सल्तनत का खात्मा होने को था। मुल्तान के बाद सिकंदर की फौज ने आगे बढ़ने से मुकम्मल इनकार कर दिया। सिकंदर की तकर्रियाँ बेअसर हो गई। उन्होंने वापसी का नारा लगाया। मुअर्रिखीन इसकी दो वजूहात बयान करते हैं। पहली वजह यह थी कि हर सिपाही दौलत से भरे हुए ऊँटों का मालिक बन चुका था। अब वो इस दौलत से अयाशी की जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो मैदान की मुसीबतों और कत्ल व गारत से बचना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि सिकंदर के जासूसों ने इतला दी थी कि दरियाए ब्यास के किनारे आबाद कबाइल के ताकतवर और जंगजू सिपाही असलहा से लैस होकर जंग के लिए मुस्तैद हैं। ये खबरें सुनकर सिकंदर की फौज बदल गई। उन्हें पोरस और मुल्तान के जंगजूओं ने हिला कर रख दिया था, इसलिए वो वतन वापसी का सोचने लगे। सिकंदर ने इंतहाई समझबूझ का सबूत देते हुए वही किया जो उसके सिपाही चाहते थे।
ہندوستان کو فتح کرنے کی اپنی تمام تر خواہش کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے اپنے آبائی شہر مقدونیہ میں داخل ہو، لیکن وہ ابھی بابل ہی میں تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو سکا اور وہیں اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ یوں سکندر اعظم نے 33 سال عمر پائی اور وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 323 قبل مسیح میں ہوا۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا تھا۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر لی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا، جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ دوسری روایات کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا۔ ساری رات شراب کا دور چلتا رہا۔ یہ شدید سرد رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہوا جو بعد میں نمونیا میں بدل گیا، جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی، جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی۔ آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا اور کثرت شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اس نے اس جوانی میں ہی فتح کر لی تھی۔ کہتے ہیں اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پوری دنیا کا فاتح نہ بن جاتا۔ یوں اس ساری فتوحات اور ان کارناموں کی بنا پر سکندر کو سکندر اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔